اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن، حافظ قرآن اور عالم قرآن کو لایا جائے گا. قرآن کہے گا اے اللہ اس کو حلہ تو پہنا دیں، ڈریس. فیلبس تاج الکرامہ، اس کو پہلے تاج کراؤن پہنایا جائے گا، عزت کا تاج، کراؤن آف رسپیکٹ اینڈ آنر. ثم یقول یا رب زدہ، پھر وہ قرآن کہے گا اللہ اس کو اور زیادہ دے دے، آپ بادشاہ ہیں. فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر کہے گا اللہ اب اس سے راضی بھی ہو جا، یقیناً اللہ پہلے راضی ہوگا. فیقال اقرأ ورقہ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اسے کہا جائے گا آپ پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیاں چڑھتے جاؤ. إِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا گھر وہاں ہے جب تک کہ تمہاری آخری آیت ختم نہیں ہو جاتی. اگر 6000 سے زائد آیتیں ہیں تو اتنے درجے بلند ہوں گے. کہاں پہ ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے. اقرأ ورقہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور کہا جائے کہ ویسے ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھو جیسے دنیا میں تم خوبصورتی سے پڑھا کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. جیسے امام جزری نے کہا تھا من لم یجود القرآن آثم، کہ جو قرآن کو تجوید سے اور اس کے قواعد کے مطابق نہیں پڑھے گا پھر گنہگار ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا. یہ اس کے آداب میں شامل ہے، وضو کرنا، قبلہ رخ بیٹھنا، اگر ہو سکے تو پاکیزہ ہونا، مسواک کرنا اور اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھنا. ٹھیک ہے، اس طرح قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ترتیل سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ جہاں رحمت کی آیت ہو تو اللہ سے رحمت مانگیں، اور جہاں عذاب کی آیت ہو تو اس سے پناہ مانگیں. یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آیت رحمت آئے تو رحمت کی دعا مانگو، اور پیغمبر علیہ السلام جب آیت عذاب کے پاس گزرتے تھے تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو فرمایا یہ وہ ہیں جو یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک قرآن مجید کے بارے میں ایک یوں بھی ہے القرآن مشفع وماحل مصدق، کہ قرآن مجید ایسا ساتھی ہے جو سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وماحل مصدق، ماحل کا مطلب ہے خصم، یعنی جھگڑنے والا، ایک طرف محبت بھی کرتا ہے دوسری طرف جھگڑتا بھی ہے. جیسے اللہ کا پیار بھی ہے اور غصہ بھی ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اسی طرح جو قرآن رکھتے ہوئے بھی قرآن نہ پڑھے اور اس کو یاد کر کے پھر بھول دے، بھلا دے، اور اس کا خیال نہ رکھے، اس کی حدود کی یعنی اس کی جو لمٹس ہیں اس کی حفاظت نہ کرے، اس کے حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، تو قرآن جو ہے وہ ماحل المصدق، وہ سچا لڑنے والا اس کے خلاف ہو جائے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے حق میں گواہ بناؤ، اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ. جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی قسم اللہ ظہرہ، تو سمجھو اللہ نے اس بندے کی کمر توڑ کے رکھ دی. یہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار والعیاذ باللہ، کہ جس نے قرآن مجید کو اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا رہنما، پیشوا، ہادی بنایا، اپنے سامنے چلنے والا بنایا اور خود اس کے پیچھے چلا، اس کو فالو کیا. قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف فرماتی ہے کہ اس کو امام بنایا قادہ الی الجنہ، تو وہ اس کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ قرآن آپ کو جنت میں لے کے جائے گا نا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سورہ کہف میں ہے کہ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، جنت میں جانے والا راستہ. تو جنت کے واجب کرنے والے امور میں سے ایک قرآن ہے. ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار، اور جو اس کو اپنی پشت کے پیچھے پھینکے گا تو وہ پیچھے سے کھینچ کے اس کو جہنم میں لے جائے گا. دیکھیے نا، ایک چیز آپ کے آگے آگے وہ آپ کو کھینچ کے آگے لے کے جا رہی جنت کی طرف،
اور ایک چیز کو آپ نے پیچھے رکھا تو وہ پیچھے سے ساقہ، جب آگے کہا تو فرمایا قادہ، اس کی قیادت کرے گا، اور جب پیچھے رکھا قرآن کو تو ساقہ، اس کو گھسیٹ کے لے جائے گا جہنم کی طرف، اگر آپ نے اس کو پیچھے رکھا اور سیکنڈری حیثیت دی۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی اولین حیثیت ہے۔ قرآن مجید کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ایک درس میں یا ایک لیکچر میں پورے نہیں آ سکتے، صرف میں وہ نشاندہی کر رہا ہوں جس میں قرآن کی وجہ سے جنت واجب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت۔ نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں، کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کے 10 جملے ہیں اور 5 اسماء اللہ کے پیارے نام اس آیت الکرسی میں ہیں، اور ای آیت اعظم فی کتاب اللہ، حضرت ابی ابن کعب سے نبی پاک نے فرمایا تھا یا ابا المنذر ای آیت اعظم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا یا ابا المنذر، اے ابو منذر ابی ابن کعب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا وَلِيَحْنَكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اللہ کی ایک آیت کا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کے پاس علم ہے، فرمایا آپ کو علم مبارک ہو، یہ سب سے بڑی آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، جو صبح پڑھ لے شام تک اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور جو رات کو پڑھ لے صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں، اور چوری بھی نہیں ہوتی۔ یہ آیت الکرسی ہے، شیطان اس کو توڑنے کا زور نہیں رکھتے۔ فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، جو قرآن کا حصہ ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو اس کے جنت میں جانے میں سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ موت ہی اس کو روکے ہوئے ہے اگلے جہان میں ٹرانسفر ہونے سے، ورنہ وہ پکا جنتی ہے ایک آیت پڑھنے سے، آیت الکرسی۔ اور ہر بچے کو یہ یاد کروائیں، شام کے وقت جنات کھلتے ہیں، مغرب کے وقت تو آپ نے فرمایا دروازے بند کر لو اور بچوں کو اندر لے جاؤ، جب اذان جماعت ہو جائے اس کے بعد جنات پھر واپس چلے جاتے ہیں، شیاطین، برے شیاطین جو جنات ہیں پھر بچوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور اگر آپ بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو یہ جائز ہے، دم کرنا آپ کو چاہیے کہ کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جانے کے آپ خود اپنے بچوں کو دم کریں۔ کیا آپ کا اللہ پہ یقین نہیں؟ ہم سب کا اللہ پہ یقین ہے، اگر آپ دم کروائیں وہ بھی اچھی بات ہے، مگر آپ خود بھی کریں، جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے سارے دم چھوڑ دیے جب 2 صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر صحابہ یہی دم کیا کرتے تھے۔ 11 آیات ہیں، اس سے آپ علیہ السلام پہ جو جادو ہوا تھا وہ بھی دور ہو گیا، اور صحابہ پہ بھی اسی وجہ سے دور ہو جاتا تھا۔ ہمارا دور کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمیں یقین تھوڑا کمزور ہے، اس لیے یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کا شان نزول ہی جادو کے کنٹیکسٹ میں ہے، جادو ختم کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھی۔